حي على الفلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطباته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس روایت کو نقل فرمایا. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر کے اندر باوضو ہو، وضو کر لے، پھر اللہ کے گھر کی طرف فرائض ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف نکلے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کانت خطواتہ احداہما تحط خطیئۃ، اس کا ایک قدم مسجد کی طرف جانے والا اس سے اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے، والاخری ترفع درجۃ، اور دوسرے قدم سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. پچھلی روایتوں کے اندر ہم نے یہ دیکھا، یہ جانا کہ مسجد کو آنے کے آداب کس طریقے سے بتلائے گئے. کہا گیا کہ جو آدمی اپنے گھر سے مسجد کو آئے، مسجد کو آتے وقت اس پر سکینت، وقار اور سکون اس کے اوپر طاری ہو. اس کے بعد بتایا گیا کہ مسجد کو پیدل چل کر آنے کی بڑی عظمت اور فضیلت ہے. اس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو خوشخبری سنائی کہ جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم خوشخبری سنائی کہ اس کے ہر قدم پر اللہ رب العالمین اس کا ایک گناہ معاف کرتا ہے، اور اس کے ہر قدم پر اللہ رب العالمین اس کے ایک درجے کو بلند کرتا ہے. یعنی اس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو، مومنوں کو اس بات کی تاکید، اس بات کی تعلیم دی کہ جب مومن بندہ نماز کے لیے مسجد کو آئے تو مسجد کو آتے وقت اپنے گھر سے ہی وضو کر کے نکلے. جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے گا اس کو یہ عظمت اور یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ اس کے جتنے قدم اس کے گھر سے مسجد تک پڑیں گے، اللہ رب العالمین اس کے اتنے گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کے اتنے درجات بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک بلند ہوں گے. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دور دراز سے مسجدوں کی طرف چل کر آنا آدمی کے گناہوں کا کفارہ ہے. اس سے زیادہ آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور دور سے چل کر مسجد کی طرف آنا اس سے آدمی کے زیادہ سے زیادہ درجات بھی بلند ہوتے ہیں. ایک روایت کے اندر صحیح مسلم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلمہ کو اس بات کی تاکید کی. بنو سلمہ مسجد نبوی یا مدینے کے باہر ایک بستی تھی، ایک آبادی تھی. انہوں نے یہ چاہا کہ وہ مدینے کے باہر کی آبادی کو خالی کر کے مسجد نبوی کے قریب آ کر آباد ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کا حکم دیا کہ دیارکم تکتب آثارکم، کہ تم اپنے محلے کو لازم پکڑو، اپنے محلے ہی کے اندر تم رہا کرو اور اپنے محلے سے مسجد نبوی کی طرف نمازوں کو آیا کرو. کہ تکتب آثارکم، تمہارے جتنے قدم مسجد کی طرف تمہارے گھر سے پڑیں گے اللہ رب العالمین کے نزدیک تمہارے قدموں کو، تمہارے قدموں کے نشانوں کو لکھا جائے گا، ان کو گنا اور شمار کیا جائے گا. معلوم ہوا کہ جو شخص 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، 5 وقت اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، وہ آدمی ایک تو وضو کے ذریعے اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور دوسرا جو کچھ گناہ اس کے باقی رہتے ہیں اللہ رب العالمین اس کو مسجد کے آتے وقت مسجد کے راستے میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. گویا جو آدمی 5 وقت کا نمازی ہے وہ آدمی شام ہوتے ہوتے، عشاء ہوتے ہوتے، 5 نمازیں ختم ہوتے ہوتے
اللہ رب العالمین کے نزدیک ایسے ہوتا ہے کہ جس پر کسی بھی قسم کا کوئی گناہ اس کے کھاتے یا اس کے نام اعمال میں نہیں ہوتا، اور یہ وہ گناہ ہے کہ جن کو گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے۔ گناہ صغیرہ ہے جو ان تمام اعمال سے اللہ رب العالمین کے پاس معاف ہوتے ہیں۔ البتہ وہ گناہ کہ جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ کے اندر شامل کیا، وہ گناہ اسی وقت معاف ہوتے ہیں کہ جب بندہ ان گناہوں کا تذکرہ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے اس کی سچی توبہ اور اس کی معافی مانگے۔ لہٰذا وہ آدمی جو 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کر لے اور غسل کر کے مسجدوں کی طرف زیادہ سے زیادہ چل کر آنے کی کوشش کرے، ان تمام لوگوں کو یہ فضائل حاصل ہوں گے کہ ان کے گناہ بھی معاف ہوں گے اور اللہ رب العالمین کے پاس ان کے درجات بھی بلند ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔